السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک معاشرہ یوٹیوب چینل۔ شہر مالیگاؤں میں ایک مسئلے کو لے کر کافی بحث چل رہی ہے۔ جائز ناجائز کی وجہ سے گھر کے لوگ بھی پریشان ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسکولوں میں ملنے والے اناج کا استعمال گھر والے یا گھر کے لوگ یا والدین کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس میں والدین دراصل پریشان ہو جا رہے ہیں کیونکہ ایسے بھی فتوے نظر آئے جس میں ناجائز کہا گیا۔ تو آئیے جواب سنتے ہیں۔ واضح رہے کہ بچوں کو جو تحفے، تحائف اور حکومت کی طرف سے اناج وغیرہ دیے جاتے ہیں اس میں عرف کا اعتبار کیا جائے گا۔ یعنی عرف مطلب اس علاقے میں بچوں کو دی ہوئی چیزوں کو استعمال یا بچوں کو جو چیز دی گئی ہے اس کا استعمال کون کرتا ہے، اس علاقے میں اس کا کیا رواج ہے۔ بعض دفعہ جو تحفہ چھوٹی سی نقد رقم کی صورت میں ہوتا ہے، مثلا 10-20 روپے وغیرہ، اس صورت میں یہ رقم بچے کی ہی ملکیت ہوگی، وہ جیسے چاہے اسے خرچ کر۔ اس صورت میں اس کے والدین بھی اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر اس میں تصرف نہیں کر سکتے۔ البتہ بعض دفعہ وہ رقم یا چیزیں ظاہراً بچے کے ہاتھ میں دی جاتی ہیں لیکن عرفاً رسم اور رواج کے مطابق وہ اس کے والدین کو دینا مقصود ہوتی ہیں۔ اس صورت میں ان چیزوں کے مالک والدین ہی ہوں گے، وہ اس میں جو چاہیں تصرف کر سکتے ہیں۔ پھر اس مسئلے میں مزید تفصیل اور کتابوں میں ملتی ہے۔ اگر وہ تحفہ والد کے رشتہ داروں کی طرف سے دیا گیا تو اس کا مالک والد ہوگا، اور اگر والدہ کے رشتہ داروں کی طرف سے دیا گیا ہو تو وہ اس کی ملکیت والدہ کی ہوگی۔ لیکن اب یہاں حکومت کی طرف سے دیا جا رہا ہے اناج، تو اس کی ملکیت دونوں ہیں، بلکہ تینوں ہیں۔ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، الجوہرۃ النیرہ اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، اور بدائع الصنائع میں بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں مکمل حوالہ اور جلد نمبر موجود ہے۔ المختصر آسان اسے یہ سمجھ لیں کہ نابالغ بچوں کو جو تحفے تحائف ملتے ہیں، اگر وہ ایسی چیزیں ہوں جو بچوں کے استعمال کی ہو یا ان کی ضرورت کے موافق ہوں تو ایسی چیزیں بچوں ہی کی ملکیت ہوں گی۔ والدین کے لیے ان چیزوں کو اپنے کام میں لانا یا کسی اور کو دینا جائز نہیں ہوگا۔ اگر بچوں کے استعمال اور ضرورت کے علاوہ کوئی اور چیزیں ہوں تو اس میں عرف اور رواج کا اعتبار ہوگا، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا۔ اور عام طور پر عقیقہ اور ختنہ وغیرہ کی تقاریب میں ایسا ہوتا ہے کہ جو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں اس کے مالک والدین ہی ہوں گے، وہ اس میں جو چاہیں تصرف کریں۔ اب ایسے ہی اناج جو حکومت کی طرف سے ملتا ہے اس کے مالک بھی والدین ہی ہیں، جیسے چاہیں جو چاہیں اس میں تصرف کریں۔ اور ایک بات آسانی سے یہ بھی سمجھ لیں کہ حکومت اناج بچوں کو دیتی ہے، در حقیقت وہ والدین ہی کا ہوتا ہے، تاکہ والدین اسی اناج سے بچوں کی کفالت کرے، پرورش کرے، تاکہ وہ حکومت جو انہیں دے رہی ہے تاکہ وہ کسی غربت کا شکار نہ ہو، وہ بچوں کو پڑھائے، پڑھائی چھوڑ نہ دے۔ ان ساری بنیادوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت ان کو اناج دیتی ہے تاکہ بچے پڑھائی جاری رکھیں۔ چاہے تو اب اناج لینے کے بعد اسے کھائے، چاہے تو بیچ کر پیسہ لے کر دوسری ضروریات کی چیزوں میں لگا لے۔ بچوں کو اگر اناج دیا جائے اور ان کے پاس ہی رکھنے دیا جائے تو ان گنت خرابیوں کا خدشہ ہے۔ اسی بنا پر والدین ہی کو اس کا مالک بنایا گیا ہے، اور والدین ہی اس طرح کے معاملات میں مالک ہوتے ہیں۔ فقہ کی بڑی بڑی معتبر کتابوں میں جو احناف کی ہے اس میں موجود ہے، ڈسکرپشن میں پورے حوالے موجود ہیں، پورے سوال کا جواب بھی موجود ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ مسئلہ آسان ہے، بہت مشکل نہیں ہے، اور اسے اب اگر یہ جواز کا فتویٰ ہے بالکل اس پر عمل کیا جا سکتا ہے اور عمل اس پر کیا جائے۔ اب عدم جواز کا جو فتویٰ ہے تو اسے دیکھا جائے کہ کس بنیاد پر عدم جواز کا فتویٰ ہے،
لیکن پھر بھی فقہ کی کتابوں میں اگر غور کیا جائے، اصول پر غور کیا جائے اور الاشباہ والنظائر کے اصولوں پر غور کیا جائے تو یقیناً یہی بات سامنے ظاہر ہوگی کہ بالکل یہ جائز ہے اس کا استعمال کرنا والدین کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔